والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین، ہمارا درس سورہ احزاب 52 آیتیں ہو گئی۔ آج کے درس میں کچھ باتیں اہم ہیں کہ ولیمہ کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ پیارے عقائد و جہان علیہم السلام کہ ازواج مطہرات کے حجرے، ہر بیوی کے لیے ایک حجرہ ہوتا تھا، تو اس لیے بیوت جمع بیت۔ الا ان یؤذن لکم، گھروں میں، حضور کے گھروں میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، لیکن تم ان کے پکنے کے انتظار نہ کرنے والے ہوں، اس حال میں کہ ایسا نہیں کہ پہلے جا کے بیٹھ جائے اور اس کے پکنے کا، اناہ کے معنی اس کا پکنا، نہ کہ اس کا انتظار، اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فَادْخُلُوا، تو داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ یہ کہ پھر وہاں دل لگا کے باتیں، ایک دوسرے کی باتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاؤ، چلو اب آئے میں کھانا کھایا ہوا بیٹھے ہوئے، نہیں۔ اِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک تمہارا یہ کام، کان یؤذی، یہ حضور کو، یؤذی النبی، یہ حضور کو تکلیف دیتا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ تمہارا لحاظ فرماتا ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ تم چلے جاؤ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالی حق فرماتا ہے، انہیں چھوڑتا نہیں ہے، حق بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان عورتوں سے متاعًا، کسی سامان کے بارے میں پوچھو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے پوچھو، مِن وَرَاءِ الْحِجَاب، حجاب کے باہر سے، پردے کے باہر سے، کہ آمنے سامنے نہیں بلکہ دروازہ ہے اس کے باہر سے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ طریقہ تمہارے دلوں اور ان کی عورتوں، یعنی مرد و عورتوں دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، عورتوں میں یہ حق نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اذیت دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ان کے ازواج مطہرات سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ،
کوئی بات تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، دادا بھی آ گیا، پردادا بھی آ گیا، اصول سب آ گئے، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں، اور نیچے جتنا بھی یہ جا رہے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے وغیرہ، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ مسلمان عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں کے بارے میں، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ تو یہاں دیکھیں چند باتیں کہ یہاں پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلمہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ولیمہ کیا۔ جب وہ ولیمہ کیا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تیار کیا، حیث اس کو کہتے ہیں جو کھجور و گھی سے تیار ہوتا ہے، اور مجھے دیا کہ یہ پیارے عقائد و جان کے مہمانوں کو یہ بھی کھلا لو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ عقائد و جہان نے بھی گوشت وغیرہ تیار کیا تھا، کھانا تیار کیا تھا۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جب لے کر آیا تو حضور نے فرمایا جاؤ لوگوں کو بلاؤ، اعلان کرو۔ میں گیا، لوگوں کو بلاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جو صفہ کی جگہ تھی وہ بھر گئی، کافی تعداد سے صحابہ آ گئے، اور وہ کھاتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ تو بولے جب وہ سب فارغ ہو گئے، جب میں نے پھر جس برتن میں کھانا لے کر آیا تو اٹھایا تو مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ، یہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے رہے، پیارے عقائد و جان باہر چلے گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور حضور کو یہ ناگوار گزرا۔ دراصل دنیا کو ایک قانون دینا تھا کہ دیکھیں آپ کسی کے مہمان بن گئے تو جب وہ تمہیں دعوت دے، کھانا تیار ہو جائے تو تب جائے وہاں پہ کھانا کھائے، اور جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد پھر نہیں بیٹھو، مہمان ہیں، غمی ہو، خوشی ہو، خیرات کیا ہو، اگر بات چیت کرنی ہے تو کسی اور ٹائم پہ آ جاؤ، وہ اتنے مہمانوں کو نمٹا رہا ہے تو اس کو فارغ کرو، یہ نہیں کہ تم وہاں بیٹھے رہو۔ تو پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کے حجر اقدس، ان کے بیوت، وہاں تو انسان تو دور کی بات ہے کہ فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے، ملک الموت بھی آئے تو اجازت لے کر آئے، یہ حضور کی شان ہے کہ بغیر اجازت آنا بڑا مشکل ہے۔ اور ابھی بھی وہاں اگر جاتے ہیں پیارے قائد و جان کے روز اقدس پر تو بڑے احترام سے اپنی آواز کو پست رکھتے، اگر وہاں ان کی ان کے قریب جانا تو وہ بڑے باادب کہ کس انداز سے میں نے چلنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے، کہیں ایسے نہ اعمال ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ پیارے قائد و جان نے بی بی زینب سے جب نکاح فرمایا اور ولیمہ کیا تو عام دعوت فرمائی۔ یہاں دیکھیں ولیمہ یہ سنت رسول ہے۔ یہاں میں آپ کو چند باتیں
پیارے عقائد و جہان کی سنتوں میں ہماری کامیابی، اس پر عمل کرنا ہماری کامیابی، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ سنتوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی کیا اور ولیمے بھی کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکاح بھی فرمائے اور ولیمے بھی کھلائے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بگاڑ پیدا ہوئے، اب اس میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں، لیکن متفق نہیں ہے، متفق ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کے کسی سنت میں بھی بگاڑ پیدا نہ ہو، اس میں خرابی پیدا نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بڑی آسان ہوتی ہے۔ اور پیارے عقائد و جہان نے جب کسی کو کسی علاقے میں بھیجا تو یہ فرمایا کہ آسانی کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، جیسے کل کے درس میں تھا، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اب ولیمہ چونکہ بہت آسان عمل ہے، دولت مند اپنے حساب سے کرے، غریب اپنے حساب سے کرے۔ ہم مختلف علماء کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے اس پر گفتگو کی تھی سورۃ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 39 پر، کہ تم جو دوسروں کو کچھ دیتے ہو، خاص کر یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ والی آیتیں دیکھیں، سورہ روم 39 نمبر آیت نکالو، یہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو، کو چلو دوں گا وہ یربوا تھا کہ میں 1000 دوں گا، وہ 1500 دیں گے، تو لوگوں کے مال میں مل کر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا۔ اب دیکھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ گفٹ دیں، ہدیے دیں، لوگوں کی مدد کریں، یہ بڑا اچھا کام ہے، مالی مدد کسی کی کرنا یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن وہ ایک ایسی رسم نہ بن جائے کہ وہ کسی کو مشکلات میں ڈالیں۔ میرا اپنا ایک موقف ہے کہ دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کسی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اب اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دے دیں۔ یہ ضروری ہے کہ نہیں جب شادی حال میں جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، پھر واپسی میں آ کر وہ شادی حال کے گیٹ پر بیٹھا ہوگا اور میں لفافہ دوں گا؟ نہیں بھئی، یہ کون سا؟ تو پھر وہ آپ کا نمبر، اب وہ آپ کے لفافے کو نوٹ کرے گا، اپنے پاس کاپی رکھی ہوئی، کون سا طریقہ ہے؟ سنت جو سنت میں آپ نے وہ بگاڑ پیدا نہیں کرنی۔ پھر یہ واقعات ہم نے دیکھے، اگر کسی نے پیسے تو دیے تھے، اب لیے تھے پیسے، لیکن جب اس کی بیٹے کی باری آئی، بیٹی کی باری آئی، تو یہ یا گیا نہیں، یا گیا تو پیسے نہیں تھے، اب اس غریب کی حالت خراب ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چونکہ پریکٹیکل وہ باتیں جو ہم پر گزری ہیں، سلیل مجربہ ولا تسأل الحکیمہ، تجربہ جس کے ساتھ ہو جائے اسے پوچھو کہ کیا کیا حالات ہیں، کہ آ کر اسا جی وہ شادی حال میں جانا ہے، ذرا تھوڑے پیسے دے دینا۔ کیوں بھائی؟ وہ اگر نہیں جاؤں گا تب بھی بیچتی، اگر جاؤں گا پہ لفافہ نہیں دوں گا تب بھی بیچتی۔ تو رسول اللہ کی سنت کو کہاں لے گئے؟ حضور کی سنت تو ہر کوئی زندہ کر سکتا ہے نا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا یہاں پہ ولیمے کا ذکر ہے؟ کوئی کسی کتاب میں یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں صحابہ لفافے دیتے رہے؟ ٹھیک ہے شادی کے موقع کے پر آپ کسی کی مدد کریں، لیکن یہ کیا کہ پھر لکھیں اس کو، یہ کیا؟ اور پھر یہ بھی امید ہو کہ آپ دینے والا بھی سوچتا ہے کہ جس نے مجھے دعوت دی یہ صاحب حیثیت ہے یا غریب ہے؟ غریب کو 1000 روپے دیا، دولت مند کو 5000 دیا۔ غریب بولے چلو 500-600 زیادہ لوٹا دے گا، اور دولت مند جو ہے نا وہ 10 کے بجائے 15000 لوٹا دے گا۔
المعروف کالمشروط ہوتا ہے، جو چیز عرف میں ہو یوں سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بعض لوگ بہت اچھا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب دعوت نامہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں لفافہ مت لے کر آئیو، لفافہ۔ یہ زبردست ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہوں لیکن اتنا کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اب ضروری ہے کہ وہ شادی حال بک کریں۔ جو خرافات شادی حالوں میں ہوتے ہیں، اب دوسرے مصیبت آ گئی کہ اب داماد کہتے ہیں سوسر جی وہ کون سا شادی حال اپنے بک کیا، اب شادی حال سوسر جی پہلے بک کرتے لڑکی والا۔ تو علماء کے فرائض ہے کہ یہ بات کہہ دے کہ یہ اب جو مین مہر ہے تو وہ تو لڑکے سے پوچھتے ہیں کتنا مہر دو گے، کتنا مہر دو گے، بھائی یہ لڑکی والوں کا حق ہے، وہ گئے ہماری لڑکی کا یہ مہر، اسے تھوڑی پوچھا جاتا ہے۔ میں نے بولا تم دنیا کی چیزوں میں تو اپنی چیز کی قیمت خود لگاتے ہو، لیکن جب بیٹی کی باری آئی تو یہاں پہ کہتے ہیں چلو لڑکے والے سے پوچھ لیتے ہیں قاضی سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غلط طریقہ آپ کا۔ تو وہاں 5,000 6,000 10,000 لکھا اور شادی حال کتنے کا بک کیا؟ 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دول حدیث کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنے خرافات جو کیے ہیں، تو کیا سمجھتے کہ میرا پیسہ ہے؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قبر سے اٹھے گا نا تو تیرے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا، رسول اللہ کے سنت کو زندہ کرنے کے خرچ کیا، یا غریبوں کے اب غربا کو کھانے کو نہیں ملتا اور تو نے پٹاخے شروع کیے ہیں، خرافات کر رہے ہو۔ میں جو ان چیزوں کے خلاف بولتا ہوں، مجھے غریب لوگ اپنے بھائیوں سے محبت ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت ہے، آپ غلط کر رہے ہیں جو خرافات شروع کے۔ کل ایک غریب کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی، آپ اگر تمہیں خرچ کرنے کا ویسے بھی شادی حال بک کر کرو، صدقہ خیرات کرو، لیکن سنت جو ولیمہ ہے وہ تھوڑا سا مختصر کیا کریں تاکہ دوسروں لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ پھر عورتوں کا تماشے کہ 50,000 کا ایک نے سوٹ پہن دو، دوسری دیکھتی اس کا 50,000 کے، میرا 60,000 کا، میرا لاکھ کا، یہ خرافات۔ پھر یہ جو بیوٹی پارلروں کے وہ جو چلتا ہے کہ اس وقت وہ جو مرد بھی ہوتے ہیں وہ بغیر نماز کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود بھی میک اپ میں لگے رہتے ہیں، اور عورتیں تو ماں مشمیر در گڑی ماں، وہ تو پھر ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ تو یہ باتیں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ولیمہ کیا، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام آئے اور کھانا کھاتے گئے اور واپس جاتے گئے، سوائے چند کے کہ وہ وہاں بیٹھے، 3 افراد اس میں آتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ وہاں نہ بیٹھیں، ایسے کام بھلے وہ جائز کام ہو، لیکن جس کو حضور سے تکلیف ہو وہ کام حرام ہے۔ آپ قرآن پاک نے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، غالباً 4 نمبر آئے تھے یا 3۔ لیکن پیارے آقا دو جان علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب تک میری بیٹی اب شادی نہ کرے۔ کیوں؟ کہ مجھے اس سے تکلیف، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو اب اس کے اوپر شادی حرام ہو گئی، نہیں کر سکتے جب تک فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ موجود تھی۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ جائز کام بھی اس سے حضور کو تکلیف ہو، آپ نہیں کر سکتے، مطلقاً کہا۔ یہاں پھر پردے کے متعلق یہ بات ہوئی کہ اب دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کے ازواج مطہرات شانوں والی ہیں، صحابہ کرام شانوں والے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ بات کی کہ نہیں، اگر بات پوچھنی ہے تو حجاب کے پیچھے سے پوچھنی ہے۔ معلومہ کہ حضور کی ازواج پاک اگرچہ مسلمانوں کی مائیں ہیں مگر پردہ واجب ہے، لہذا پیر کی، استاد کی بیوی، مرید اور شاگرد سے پردہ کرے۔ جب ان پاک باز بیویوں کو ان پاکیزہ جماعت صحابہ سے پردہ کرایا گیا تو اب مسلمانوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں
یہ تو مولوی ہے اس سے پردہ نہیں ہے، یہ تو پیر ہے اس سے پردہ نہیں ہے، فلاں ہے تو اب کو تو کہتے یہ تو پڑھے اسی ہے، پردہ کہاں گیا؟ ان جیسے پاکیزہ لوگ کہاں تھے؟ لیکن ہمیں تربیت دی کہ وہاں پردہ رہا تاکہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ شیطان تو حملہ وہاں کرے گا نا جہاں موقع ملے، تو پھر یہ فرمایا کہ نہیں، اگر والد ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اپنی عورتیں، ان مسلمانوں کی عورتیں ہیں، کنیزیں ہیں، تو اس میں پردہ نہیں ہے۔ یعنی مومنہ عورت کا مومنہ عورت سے پردہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں ایسی عورت جو بدکار ہے یا غیر مسلم ہے جو مردوں سے ملتی، اس عورت سے باپردہ عورت پردہ کرے گی، کیونکہ یہ تو سب سے بات کرتی ہے اور پھر بولے گی فلاں کی بیوی ایسے، فلاں، وہ تو ویسے بھی بے حیا ہے۔ جو پردہ نہیں کرتی نا، حیا کی قلت ہوتی ہے نا، تو پھر ان سے وہ ہوشیار رہے۔ پردے کے متعلق یہ دیکھیں چند باتیں یہاں بھی بتا دوں۔ سورہ نور آیت نمبر 31 نکالیں، 24 نمبر سورت ہے، یہاں پہ کافی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، صرف دہرا لیتا ہوں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، باہر جب نکلے گی، کیونکہ حالت نماز میں چلو ہاتھ گھر میں نماز پڑھی، ہاتھ تہلیہ نظر آ رہی ہے، چہرہ نظر، پاؤں، یہ عورت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی یہ کھلے رہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت، آرائش کسی پر ظاہر نہ کرے۔ ان ماں بہنوں کو نصیحت ہے جو گھر میں تو شوہر کے سامنے ایسی رہتی ہے، لیکن باہر جانا ہے دکان پہ یا بازار میں تو پھر فوراً میک اپ پہ لگ گئی۔ زیب و زینت تو شوہر کے لیے کی جاتی ہے نا، اور یہ غیروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، دفتر جا رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہے وہ الگ۔ وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں جو اپنے گریبانوں پر ڈال ہی رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت، اپنی زیباش، اپنی خوبصورت ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائهن، یا اپنے باپ، وآباء بُعُولَتِهِنَّ، اپنے سسر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا اس کے شوہر کے اور بیوی ہے اس سے بیٹے ہیں تو اس سے بھی اس کا پردہ نہیں ہے۔ اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں، اور بنی اخواتہن، یا بھانجوں، اور نسائہن، یا اپنی دینی عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزوں جو ان کی ملک میں، اوی التابعین غیر اولی الاربۃ، یا نوکر وہ جو شہوت والے نہ ہو مردوں میں سے، عمر رسیدہ ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی خواہشات نہیں، ان سے۔ ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کے بارے میں معلوماتی، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، انہیں یہ شعور نہیں ہے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور زمین پر پاؤں بھی زور سے نہ مارے کہ وہ چیزیں ظاہر ہوں جو چھپی ہو، پائیں زیب وغیرہ، اس کا شور بھی اس قدر احتیاط۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر اس میں کسی قصور ہوا ہے، انسان کمزور ہے، تو رب فرماتے توبہ کرو، سب کے سب اللہ کے حضور، اے مسلمانوں توبہ کرو۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ سمجھدار ہو، دیندار ہو، ان کو پتہ ہو کہ خالہ کا مرتبہ کیا ہے، پھوپھی کا مرتبہ کیا ہے، ہاں بہن کا، چاچی کا، جن سے پردہ نہیں ان کا بتا رہا ہوں، وہ نمازی ہو، وہ ان کے اندر دیکھیں مختلف قسم کے انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے، اولیاء کرام ہیں، لیکن عام ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے، تو وہ بھی جو ان کے محرم ہیں جن سے نکاح جائز نہیں، ان کے طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی۔ لیکن اگر ان کا
درجہ جانوروں کا ہے جو ہم سورت نمبر 7 آیت نمبر 179 میں پڑھ چکے ہیں. 179 سورہ اعراف میں دیکھیں کہ جنہیں چوپائے قرار دیے گئے، پھر انہیں تمیز ہی نہیں کہ خالہ کیا اور بھانجی کیا اور بھتیجی کیا، جو روز مرہ کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو پھر ایسوں سے بھی وہ احتیاط کریں کہ وہ شرابی کباری بہت کار اور فحاشی اور یعنی میں رات دن جو ہے فلموں اور ڈراموں میں لگا ہوا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے جنات انسان میں، ان کے دل ہیں لیکن ان کے اندر عقل ہے، سمجھ نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن نگاہ عبرت نہیں ہے، اذان ہے، وہ کان تو ہیں لیکن ان سے سماعت قرآن اور دین کا درس نہیں ہے. اور وہ چوپایوں کا اولاد کلام، اب چوپائے میں کیا ہوا؟ اس کو تمیز ہوتی ہے کہ یہ میری رشتہ دار ہے، ان کے اندر تو یہ نہیں ہے نا. یا قرآن کہتے ہیں یہ جانور ہیں. تو یہ ایسے لوگ جن کو نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ نہ یہ پتہ، پھر ان لوگوں سے بل ہم اضلوا، پر ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. تو اس سے پھر وہ ہوشیار رہیں. اس درس میں تمہارا یہ فائدہ ہے کہ تم یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں بھائی بھتیجا تو ہے، بھائی بھتیجے سے پہلے دیکھیں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ان کے اندر تمیز بھی ہے. کوئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ کی سنتوں پر کچھ عمل بھی کرتا ہے یا صرف بس جانور کی طرح بڑا ہے. اتنے خطرناک واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر ایسوں سے ہوشیار رہنا. تو یہ ہمارا آج کا درس تھا جو خصوصی میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. پردے کے متعلق چند باتیں آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ولیمہ کے متعلق چند باتیں میں نے تمہارے گوش گزار کر دی. کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں حصہ لیں اور اس پر سوچیں کہ ہمارے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں. اس خرابیوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. پھر خصوصاً علماء کے فرائض میں سے دیکھیں، ہم یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرو، شادی مدد کرو، لیکن ایسے اس کا حصہ اس کو نہ بناؤ، اس کا حصہ نہ بناؤ. کس قدر مشکلات تھے پیارے قائد و جانا اسلام آئے، وہ رواج انہوں نے خود مٹائے کہ منہ بولا بیٹا اسے اس کی گھر اس کی بیوی اگر اس نے چھوڑ دی شادی نہیں ہو سکتی. خود پیارے قائد جو ولیمہ ہوا تھا زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود پیارے قائد و جہاں نے یہ قربانی دی. کس قدر مشکلات ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں مقتدی ناراض ہو جائے گا اور فلاں ناراض، پھر اس کے لیے نا تعویلیں بھی کریں. اب میں نے بات کری کل وہ کہے گا کہ بھائی یہ حرام تھوڑی ہے. تو میری بات پر اعتراض کرنے والے، کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کی امت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم صرف اس لیے تقریریں کر رہے ہیں بس کہ بس کہہ دو بس ماشاءاللہ فلاں اور فلاں، اور تم نے تو بہت بڑا ولیمہ کیا اور اس میں جو خرافات ہے اس کی نشاندہی تو نے نہیں کی. کس کے در رسول اللہ کے وسلم کی سنتیں تو بڑی آسان ہیں. اپنی مشکلات کیوں پیدا کی؟ اکثر کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ہم سے علماء سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے عوام کے سامنے کھل کر کیوں نہیں بولا کہ تو نے اپنے بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، وجہ کیا تھی؟